اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ایک کلاس ہے ششم جماعت کے بچوں کے لیے، اردو کا کلاس ہے۔ موضوع جو بچوں آپ کے لیے آج میں نے منتخب کیا ہے، مختلف قسم پیڑ پودے حیوانات، جو آپ کے اردو میں ایک لیسن ہے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ اگر آپ اپنی کتاب کا پیج نمبر 34 یہاں پر نکال سکتے ہو اپنے گھر میں بیٹھ کر، وہاں پہ ایک لیسن ہے ہاتھی کا وزن۔ ہاتھی کے وزن کو ہم نے اپنی کلاس کے دوران اچھی طریقے سے پڑھا تھا۔ آج جو اس کے آخر پر آپ کو ایک کہانی ملتی ہے، مختلف قسم پیڑ پودے حیوانات، یعنی ہمارے یہاں ان چیزوں کی کتنی اہمیت ہے، یہ اس میں لکھا ہوا ہے۔ اگر ہم اس کو دیکھیں گے، کائنات میں مختلف قسم کے پیڑ پودے اور حیوانات کی بڑی اہمیت ہے، یعنی جو جتنے بھی ہے پیڑ ہو، پودے ہو، حیوانات ہو، ان کی ایک بڑی اہمیت ہے، فضول میں نہیں ہے، ان کی ایک اچھی خاصی اہمیت ہے۔ یہ پیڑ پودے اور حیوانات کائنات کی خوبصورتی کے لیے نہایت ضروری ہے، یعنی ان پیڑ پودوں حیوانوں کا ہونا اس جہاں کی خوبصورتی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر اس دنیا کا ہونا ناممکن ہے۔ ان تمام جاندار چیزوں کو زندہ رہنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا کہ ہمیں۔ اگر ہم اس بات کو سمجھیں گے، جتنا ہمیں زندہ رہنے کا حق ہے، جو ہمارے ارد گرد پیڑ پودے یا حیوانات ہے ان کو اتنا ہی حق ہے زندہ رہنے کا، تو ہمیں ایک پالیسی کے تحت رہنا ہے، جو آپ کی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ ہمیں کیا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جیو اور جینے دو کا اصول اپنائیں۔ ہمیں ایک پالیسی اپنانی ہے اپنی زندگی میں، جیو اور جینے دو۔ ایک تو خود کو جینا ہے، ہمیں دوسرے سائڈ میں دیکھنا ہے ہمارے ارد گرد جو پیڑ ہے وہ مت کٹ ہو رہے ہیں، ان کو کوئی کاٹ مت رہا ہے، ہمیں ان کو کاٹنے کا کوئی حق نہیں ہے، جتنا ہمیں اپنی زندگی کو جینے کا حق ہے۔ جتنے بھی حیوانات ہیں یا پیڑ پودے ہیں، ان کو بھی زندگی بسر کرنے کا پورا حق ہے۔ اگر میں اس کے بعد آپ کی کتاب پہ سیدھا جاؤں، یہاں پہ پیج نمبر 39 پر، تو یہاں پہ لکھا ہے حیوانات میں ہاتھی ایک اہم جانور ہے۔ تو ہاتھی کا یہاں پہ اس نے رول دیا ہے کہ ہاتھی کا اس کی کیا اہمیت ہے۔ پرانے زمانے میں ہاتھی کو اکثر برادری اور سواری کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، یعنی پرانے زمانے میں جو ہاتھی کا اس کا رسم جو تھا، یہ سواری کے طور بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ جنگوں میں بھی ہاتھیوں کا استعمال کیا جاتا تھا۔ جو جنگیں ہوتی ہیں، جنگیں لڑی جاتی ہیں حکومتوں کے لیے، ان میں بھی ہاتھیوں کا بہت استعمال رہا ہے۔ فوجی ہاتھیوں پر سوار ہو کر جنگ لڑتے تھے۔ اپنے استاد سے پرس کہ ہاتھی کے بارے میں دریافت کرے۔ اس زمانے میں بھی ہاتھی پالنے والے کو بڑی عزت ہوتی تھی۔ اکثر امیر لوگ ہاتھی پالنا اپنی شان سمجھتے تھے، یعنی پرانے زمانے میں جتنے بھی امیر لوگ رہتے تھے، وہ اگر کسی ہاتھی کو پالتے تھے تو ان کی شان شوکت میں اضافہ ہوا کرتا تھا۔ بدقسمتی سے اب یہ حالت نہیں ہے، لوگ پیسے کی خاطر ہاتھی کا شکار کر رہے ہیں۔ اب لوگوں کا مزاج دن بدن بدلتا جا رہا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اب لوگ اس کو بھی شکار کر رہے ہیں پیسوں کے خاطر، اور اس طرح کائنات میں قائم ماحولیاتی توازن کو بگاڑ رہے ہیں۔ اس طریقے سے کیا ہوتا ہے، ہماری کائنات میں جو ماحولیاتی توازن برقرار رہتا ہے ان جانوروں سے، جنگلی جانور ہو یا زمینی جانور ہو، اس سے ہمارا ماحول بگڑ جاتا ہے۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر تمام SOPs کو فالو کرتے ہوئے اس لیسن کو دیکھیں، اور ہاتھی کی اہمیت بھی اس میں لکھی ہوئی ہے، اس کو پڑھیں، اور جو کچھ میں نے پڑھایا ہے حیوانات کے متعلق یا پیڑ پودوں کے متعلق، اس کو اچھی طریقے سے دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ باقی وسلام۔